بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک حوالے سے میرا اصول کسی جگہ پہ نہیں بدلتا اور کسی شخصیت سے متعلق وہ نہیں بدلتا، وہ یہ کہ میں کہتا ہوں کہ کسی کی نجی زندگی میں نہ تو گھسنا چاہیے اور نہ تو اس کو ڈسکس کرنا چاہیے اور اس کو میڈیا پہ لانا چاہیے، لیکن بعض اوقات سیاسی اور عدالتی اور ذاتی معاملات خلط ملط ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اگر آپ حقائق سے قوم کو آگاہ نہ کریں ان حوالوں سے تو انصاف کا حصول بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں ایک ویڈیو ایک خاتون کی نیوز ون چینل پہ سامنے آئی تھی چیئرمین نیب سے متعلق۔ وہ چیئرمین نیب جس کو ہم نے محتسب اعلیٰ بنایا ہوا تھا اور جس کے ہاتھوں میں پاکستان کے ہزاروں لوگوں کی عزتوں کا، ان کے مستقبل کا اور ان کے دولت کا، سب چیزوں کا اختیار تھا، تو یہ ایک معمہ تھا کہ وہ ویڈیو بنی کیسے اور وہ منظر عام پہ کیسے آئی اور اس سے کون کس حد تک متاثر ہوا۔ تو آج کے اس خصوصی پروگرام میں وہ شخصیت یا وہ خاتون محترمہ طیبہ فاروق صاحبہ، جو طیبہ گل کے نام سے بھی مشہور ہے، وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، جو بنیادی طور پر اب بائی پروفیشن خود بھی ایک وکیل بن گئی ہیں، اور میرے خیال میں چونکہ پاکستانی سیاست کا وہ ایک موضوع بن گئی ہے پچھلے 2-2.5 سال سے، اور پاکستانی صحافت کا بھی، اس لیے دل پہ پتھر رکھ کے مجھے آج بادل ناخواستہ ان کے ساتھ یہ انٹرویو کرنا پڑ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی خوشی سے یہ کام نہیں کر رہی ہوں گی، لیکن ظاہر ہے کہ حقائق کو سامنے لانا ان کے لیے بھی مجبوری ہے، اس لیے ہماری درخواست کو انہوں نے منظور کیا۔ تو طیبہ بھی بہت شکریہ۔ اور پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے خود چیئرمین نیب سابق جو تھے جسٹس جاوید اقبال صاحب، ان کی ویڈیو کیوں بنائی؟ پہلے تو صافی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دل پہ پتھر رکھا اور مجھے یہاں پہ بلا کے وہ ساری چیزیں سامنے لانے کے لیے ڈسکلوز کرنے کا ٹائم دیا، جو کہ بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی تھیں، فیکٹس جو تھے وہ سامنے نہیں آ سکے، اور اس ڈیورنگ میں مطلب 2 سے 3 سال میں میرا بہت کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، اور بہت ساری چیزیں جھوٹ کے توڑ مروڑ کے پیش کی گئیں جو کہ ایسی نہیں تھیں۔ تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے تھے لیکن ایک رخ دیکھا گیا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میرے مقابل جو تھے وہ چیئرمین نیب تھے، جو بڑے طاقتور ترین شخصیت سمجھے جا رہے تھے اس وقت کے، پولیٹیکل بیس پہ بھی اور پاکستانی بیس پہ بھی، لیکن ہر طاقت کو جو ہوتا ہے ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، تو اس لیے میرا نہ میڈیا پہ وہ چیز پیش کی گئی اور نہ کسی بھی فورم پہ وہ سامنے لائی گئی، مجھے سامنے آنے نہیں دیا گیا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ 3 سال تک میں چپ کر کے بیٹھی رہی، میں 3 سال تک ہر فورم پہ ہر جگہ پہ جنگ لڑتی رہی ہوں اور ابھی تک لڑ رہی ہوں۔ کس طرح کے فورم پہ جنگ لڑتی رہی؟ سر میں کورٹس میں، پولیس اسٹیشنز پہ، تھانے کچہریوں کے، مطلب جہاں پہ میں جا سکتی تھی میں گئی ہوں اور اپنی جنگ لڑی ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ نہیں، بنیادی جو میرا سوال ہے، جی میں سر اس طرف آ رہی ہوں، وہی ہے کہ آپ نے ان کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کیوں کی، جو بنیادی طور پر غیر اخلاقی حرکت سمجھی؟ بالکل ایسا ہے سر۔ سب سے پہلے غیر اخلاقی حرکت کے مرتکب ہوئے چیئرمین نیب صاحب جسٹس جاوید اقبال، ان کے پاس میں ایک سائلہ کے طور پہ گئی تھی، میری کمپلینٹ کے اوپر میرا نام اور میرا نمبر درج تھا، اس کے بعد ان کے کنٹینیوس جو تھے وہ میسیجز اور کالز آنا شروع ہو گئیں۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ میں ایک میرڈ لیڈی ہوں اور یہ سب چیزیں میں نہیں کر سکتی ہوں، افورڈ نہیں کر سکتی، اور میں آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کے آئی ہوں تو مہربانی کر کے اس تک رہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا
اور مجبوراً مجھے ان کی یہ ساری چیزیں ریکارڈ کرنی پڑی. اور وہ میں نے اس لیے کی کہ میں اس کو ایکسپوز کر سکوں یا اس کو میں منع کر سکوں. پھر یہ تھا کہ آپ نے ریکارڈ تو کر لی. جی. تو چلو آپ کو ان کے پاس جانا نہیں چاہیے تھا نا, لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ کیا زیادتی کی تھی اس دوران کہ آپ کو ان کی ریکارڈنگ کرنی پڑی؟ سر میں ان کے پاس شوق سے نہیں جاتی تھی. مجھے جب میں نے ان کو کمپلین فارورڈ کی ایز اے سائلہ میں ان کے پاس گئی تو مجھے انہوں نے بلایا. ہر دفعہ وہ کال کر کے بلاتے تھے کہ آپ کی کمپلینٹ میں فلاں ڈاکومنٹ مسنگ ہے, فلاں چیز چاہیے, فلاں سٹیٹمنٹ آپ کی چاہیے تو آپ آئیں. اور میں کبھی پرائیویٹ جگہ پہ نہیں گئی ان کے کسی گھر میں. مجھے حالانکہ انہوں نے بلایا, اسلام آباد کلب بلایا, ان کے کوئی پرائیویٹ اپارٹمنٹس تھے وہاں بلایا, میں وہاں نہیں گئی. میں ہمیشہ ان کے پاس گئی, آفس میں جا کے ملی ان کو. میں کھلی کچہری میں ان کو ملی جا کے. اس کے بعد وہ مسنگ کمیشن کے چیئرمین تھے, وہاں پہ میں جا کے ان سے ملی. اچھا, لیکن یہ بتائیے کہ پھر آپ یہ ویڈیو جی اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جی یا ان کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے, جی جی میں پھر بھی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کو مناسب نہیں سمجھتا, لیکن آپ نے وہ کر دیا, جی تو پھر اس کو ٹی وی پہ اور نیوز ون پہ جی آپ نے چلایا کیوں اور اس تک اس کو عام کیوں کیا؟ سر میں اس پہ نہیں چلانا چاہتی تھی, کبھی بھی میں اس حق میں بھی نہیں تھی کہ میں اس کو بندے کو اس طرح پبلکلی ایکسپوز کروں. میرا مقصد صرف اس کو روکنا تھا جو مجھے ہیرسمنٹ وہ کر رہا تھا میرے ساتھ اور مجھے تنگ کر رہا تھا, اس سے روکنا تھا میرا مقصد. لیکن یہ سر میں نے سب سے پہلے یہ کمپلین کی تھی سٹیزن پورٹل پہ. یہ میں نے مدینہ کی ریاست میں ایک جو وہاں کے ہمارے وزیر اعظم تھے ان کو یہ درخواست کی کہ مجھے انصاف دیا جائے. جب میں نے سٹیزن پورٹل پہ یہ کمپلین کی, سر یہ اس کی میرے پاس یہ ساری ڈیٹیل ہے. 10 مئی کو میں نے یہ کمپلین کی تھی, 10 مئی 2019 کو. اس کے بعد سر جی سر پلیز 10 مئی 2019 کو میں نے کمپلین کی. اس کے بعد سر مجھ سے رابطہ کیا گیا. مجھے پرنسپل سیکرٹری عمران خان صاحب کے آ کے ملے, اعظم خان صاحب جی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس, اس میں نے کمپلین میں اسکرین شاٹس لگائے تھے ویڈیوز کے کہ میرے پاس یہ ویڈیوز ہیں اور کچھ چیزیں ہیں, تو چیئرمین نیب مجھے ہیرس کر رہے ہیں. اور ہیرسمنٹ یہاں تک پہنچ گئی کہ میرے اوپر انہوں نے نیب کا کیس بنا دیا. اس میں مجھے اور میرے ہسبینڈ کو اریسٹ کر لیا گیا. اس کے بعد میں جب بیل آؤٹ ہو کے باہر آئی تو وہاں تک بھی انہوں نے بس نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد میں ایک ہی دن میں میرے اوپر 3 FIRs کروا دی. اچھا, یعنی یہ ویڈیو پورٹل پہ ڈالنے سے پہلے جی آپ کو اور آپ کے میاں کو جی اریسٹ کیا گیا؟ جی جی بالکل. آپ کے نیب کے کیس بنے تھے؟ نیب کا کیس بنایا گیا, چیئرمین نیب نے میرے اگینسٹ کیا. وہ اس کے بعد میری اس سے لڑائی ہوئی. اسے میں نے کہا کہ آپ اگر باز نہیں آئیں گے تو آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جانتی ہو کہ میں چیئرمین نیب ہوں, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. میں نے کہا جی آپ نے جو کرنا ہے کریں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے میرے اوپر ایک جھوٹا فریولس کیس بنا کے مجھے اور میرے ہسبینڈ کو اریسٹ کیا گیا. پھر بھی میں نے یہ چیزیں آؤٹ نہیں کی سر. میں پھر بیل آؤٹ ہو کے باہر آئی. باہر آ کے میں نے اسے ریکویسٹ کیا کہ اس چیز کو ختم کر دیں. میں نہیں چاہتی کہ میں اس جنگ میں آپ کے ساتھ جاؤں کیونکہ آپ طاقتور ہیں, میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتی. اسپیشلی میں ایک ملک کے ادارے کو بدنام نہیں کرنا چاہتی. لیکن وہ باز نہیں آئے. انہوں نے, میں جیسے ہی باہر آئی میرے اگینسٹ 3 FIRs ایک ہی دن میں اسلام آباد میں درج ہوئیں. اس کا بھی ریکارڈ سارا میرے پاس ہے. اس کے بعد جب میں نے مطلب مجھے حالات کے اتنا مجبور کر دیا گیا کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا, میں نے پھر یہ سٹیزن پورٹل پہ کمپلین کی. اس کے بعد سر یہ کون سے مہینے کی بات ہے؟ مئی کی سر, 10 مئی 2019 کی. اچھا, اور اس سے پہلے یہ آپ کی گرفتاری اور رہائی اور یہ ساری چیزیں ہو گئی؟ جی ہو چکی تھی, لیکن میرے ہسبینڈ ابھی اریسٹ تھے. اچھا جی لاہور میں. اور آپ کی پہلے چیئرمین نیب سے یہ بات ہوئی کہ جی اس معاملے کو ختم کر لیں؟ اگر وہ کر لیتا تو پھر آپ نے اس کو پورٹل پہ نہیں ڈالنا تھا. سر ایک ظلم اس نے میرے ساتھ کر دیا تھا. میں باہر آ گئی تھی. میں صرف یہ چاہ رہی تھی, میں کوششیں کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بیل آؤٹ ہونے کے لیے. میں مطلب سارے جتنے میرے ساتھ ہو سکتا تھا, میرے جو کولیگس تھے یا میرے جتنے فیملی ممبرس تھے ان کے ساتھ مل کے ان کی رہائی کی کوشش کر رہی تھی. اس کے باوجود انہوں نے یہ دیکھا کہ اب یہ باہر آئی ہے, اپنے ہسبینڈ کو بھی نکالے گی, تو میں اکیلی سر لڑ رہی تھی وہ کیس. تو انہوں نے مجھے پھنسانے کے لیے کہ اس کو دوبارہ اریسٹ کرو, انہوں نے 3 FIRs اور دے دی.
تب سر میں نے پریشان ہو کے، مجھے جب کوئی اور راستہ نہیں سوجا، تو تب یہ سٹیزن پورٹل کا نیا نیا سٹارٹ ہوا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ آپ اس پہ کمپلین کریں، آپ کو انصاف دیا جائے گا. یہ سر میں نے وزیر اعظم صاحب کو ایک امانت کے طور پہ اپنی کمپلین بھجوائی. میری سیکریسی، میرے کچھ فیکٹس تھے، کچھ میرا راز تھا کہ یہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، مجھے اس پہ انصاف دیا جائے. بجائے یہ کہ سر مجھے انصاف دیا جاتا، اسی میری امانت کو میرے خلاف استعمال کیا گیا. یعنی آپ یہ ٹی وی پہ نہیں دینا چاہتی تھی. آپ ٹی وی پہ نہیں دینا چاہتی تھی. مجھے جب اس کمپلین میں بلایا گیا، ٹی وی پہ عمران خان صاحب نے اس کو کروایا. جی سر، کیونکہ طاہر خان کے ساتھ ان کے، آپ کو پتہ ہے نیوز ون کے ساتھ کیا ان کا ریلیشن تھا. پھر پرنسپل سیکرٹری تھے ان کے اعظم خان، تو وہ مجھے ملے. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جتنا جو چیزیں ہیں ہمیں دیں، ہم ان کی فرانسی کرواتے ہیں اور آپ کو اس کیس میں انصاف دیتے ہیں. وہ سر میں نے تو اس طرح ان کو یہ چیزیں دیں کہ میری انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی ہے یا اس کو چیک کریں گے وہ. لیکن بعد میں پتہ چلا وہ نیوز ون پہ چل گئی ساری چیزیں. مجھے بلایا گیا کہ آپ آ کے اس میں انٹرویو دیں. جب میں گئی تو انہوں نے تردید بھی سٹارٹ کر دی، اس کی فوراً شائع کر دی. آپ نیوز ون گئی تھی اس روز؟ مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن تب تک نیوز بریک ہو چکی تھی. لیکن جب میں گئی ہوں تو فوراً تردید بھی. اس وقت سر میری طاہر خان سے لڑائی بھی ہوئی. نہیں تو آپ کو جب انٹرویو کے لیے انہوں نے بلایا، نیوز ون والوں نے یا پرائم منسٹر کی ٹیم نے بلایا؟ سر مجھے وہ ٹیم تھی پرائم منسٹر صاحب کی، انہوں نے بلایا تھا. اس میں طاہر خان صاحب بھی تھے. اس وقت مجھ سے سر یہ یو ایس بی وغیرہ لے لی گئی تھی. یو ایس بی پہ جو آپ سے اعظم خان صاحب نے لی تھی، تو اس میں اس کے علاوہ بھی مواد ہے؟ سر مواد تو مطلب اس میں نے کچھ ویڈیوز دی تھیں. مواد تو نیب کے مطلب اس کے بعد بھی نیب کا اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ چیز آؤٹ میں نے ابھی تک نہیں کی. نہ میرا کوئی ایسا ارادہ ہے، نہ میں پولیٹیکلی کسی پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہے، نہ میں کسی کے اگینسٹ جانا چاہتی ہوں. سر میں صرف ایک انصاف کی جنگ ہے وہ میں لڑ رہی ہوں. اتنا مواد ہے کہ وہ اگر میں سامنے لاؤں تو کوئی بھی یہ نیب کا بندہ منہ دکھانے لائق نہ رہے. لیکن عمران خان صاحب یا ان کی ٹیم نے جی آپ سے یو ایس بی میں ساری چیزیں لے لی تھی؟ جی بالکل، ہاں جی. اس کے علاوہ بھی چیزیں تھیں؟ جی. اچھا، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ چیئرمین نیب کے خلاف کوئی کارروائی کرتے تو انہوں نے ٹی وی پہ چلا دیا؟ جی بالکل، ٹی وی پہ چلا دیا. تو ٹی وی پہ چلانے میں اگر آپ کی مرضی شامل نہیں تھی تو آپ پھر نیوز ون انٹرویو کرنے کیوں گئی؟ سر میں اس لیے گئی کہ مجھے انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں چلا دی گئی ہیں، آپ اس میں آ کے اپنا بیان دیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، آپ کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، اپنی یہاں پہ آگے سٹوری سنائیں. مجھے لگا کہ شاید میں یہ چیز اگر پبلک ہو گئی ہے تو میں اس میں اپنا نیریٹو دے سکوں، میں اپنا بتا سکوں کہ میرے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں. لیکن اس سے پہلے ہی تردید شائع کر دی گئی. سر تردید چلا دی گئی فوراً ہی. اور اس کے بعد مجھ سے انہوں نے تمام چینلز والے مطلب سب وہ مجھے لینے کے لیے راضی نہیں تھے. آن لائن سارا میڈیا کنٹرول تھا سب کو. مطلب کچھ چینلز نے میرا انٹرویو بھی لیا اور جیو نے بھی لیا، آپ کا چینل ہے، لیکن چلا نہیں سکے سر. اتنا پریشر تھا. انٹرویو سب نے لیے لیکن نہیں چلا سکے سر. آج تک وہ چیزیں سیٹ اپ کے خوف سے کوئی انٹرویو آپ کا نہیں چلا سکا؟ جی. اچھا، اس میں اس دوران پھر یہ جو نیوز ون پہ چلنے کے بعد جی عمران خان صاحب کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ سر اس کا فائدہ ان کو یہ ہوا کہ ان کے جو کیسز اوپن ہو گئے تھے. آپ 19 مئی کی پریس کانفرنس دیکھیں چیئرمین نیب صاحب کی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے، حکومت مجھے بلیک میل کر رہی ہے. اس کا سر جب اس نے پریس کانفرنس کی کہ جو ہے ہم کسی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، ناانصافی نہیں کرتے، لیڈیز ہی لیڈیز کو انویسٹیگیٹ کرتی ہیں نیب میں. اس میں سر میں نے ان کو ایک میسج بھی کیا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، آپ کی پریس کانفرنس سب فیک ہے، آپ بھی فیک ہیں، اور اپنا ریزائن ٹائپ کر کے رکھے. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لیڈیز کے ساتھ کیا کرتے ہیں. میں سر نیب سے نکلی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے لیڈیز کے ساتھ. کوئی لیڈی انویسٹیگیشن ٹیم میں نہیں ہوتی ہے. لیڈیز کو جینٹس میل سارے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، کیمرے لگائے جاتے ہیں. آپ کی انویسٹیگیشن مردوں نے کی تھی؟ بالکل سر. اور چیئرمین نیب کو جو میسج بھیجا تھا اس کا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ بالکل ہے سر. میں ابھی آپ کو وہ دے دیتی ہوں، آپ چلا سکتے ہیں اس انٹرویو میں. اچھا، تو یعنی اور اس دوران پھر آپ نے عمران خان صاحب سے یا اعظم خان صاحب سے کوئی شکایت کی کہ بھئی آپ لوگوں نے
آپ کے پورٹل پہ ہم نے ایک چیز بطور امانت ڈالی تھی اور آپ نے اب اس کو چلا کے اس سے چیئرمین کو بلیک میل کر رہے ہیں, ہمیں انصاف نہیں دلوایا. سر اس میں وہ کیا میری بات سنتے, اس کے بعد تو وہ انہوں نے جو چاہیے تھا انہوں نے وہ لے لیا اور اس کو انہوں نے یوز کیا, کمپلیٹلی کمپرومائز ہو گئے چیئرمین صاحب. اور آپ کو پتہ ہے اس کے بعد سارے کیسز ان کا پرویز خٹک صاحب کا کیس تھا, ہیلی کاپٹر کیس تھا, معلم جبا کیس تھا, وہ سارے کلوز ہوتے گئے آہستہ آہستہ. ایک ان کا جی آرکائیو صاحب تھے, وہ اریسٹ تھے, وہ بیل آؤٹ ہو گئے اور دوبارہ اسی سیٹ پہ دوبارہ سے آ گئے. اس کا ایک ٹویٹ بھی تھا کہ وہ سیٹ پہ بیٹھے ہیں. تو انہوں نے بے شمار فائدے اٹھائے ہیں. مجھے ایک بھی کیس اٹھا کے بتا دیں کہ جو ان کے خلاف چلا یا انجام تک پہنچا یا اس میں کوئی اریسٹ ہوئے, کچھ بھی نہیں. لیکن وہ تو پرائم منسٹر تھے, ان کے پاس چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنے کے لیے اور بھی کئی چیزیں تھیں. تو اس پورے عرصے میں کبھی پرائم منسٹر کی خود آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی, آپ یا آپ کے میاں سے؟ جی بالکل, عمران خان صاحب ہاں جی ہوئی. اچھا جی ایک ملاقات ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ نہیں سر زیادہ ہوئی. تو کیا ان کا آپ لوگوں سے ڈیمانڈ ہوتا تھا یا تقاضا ہوتا تھا یا کیا وعدہ آپ کے ساتھ عمران خان سر وعدہ صرف یہ ہوتا تھا کہ آپ کو انصاف ملے گا, اور انصاف آپ کے سامنے کہ میں 3 سال سے ابھی تک انصاف کی جنگ لڑ رہی ہوں. مجھے انصاف انہوں نے کیا دینا تھا, یہ خود اس کو بلیک میل کرتے رہے اور اپنے کام نکلواتے رہے, اپنے کیسز بند کرواتے رہے, اور تقاضا ہوتا تھا کہ کچھ اور ہے تو دیں. لیکن میرے ساتھ ایک دفعہ جو ہاتھ انہوں نے کیا تھا, آپ سے یہ تقاضا کرتے تھے کچھ اور آڈیو ویڈیوز ہیں تو مجھے دے دیں, بالکل ہیں تو دے دیں. لیکن اس کے بعد میں پھر ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکی اور میں نے پھر ان سے ملنا, ان کی کال اٹینڈ کرنا سب کچھ چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد مجھے ڈیفرنٹ طریقوں سے پریشرائز کیا گیا, بلیک میل کیا گیا. پاکستان کے میرا نہیں خیال کہ کوئی تھانہ چھوڑا ہو جہاں پہ انہوں نے میرے خلاف FIRs میری فیملی کے اگینسٹ نہ دی ہوں. جو حکومت نے, عمران خان صاحب کی حکومت نے؟ سر حکومت نے اور نیب نے مل کے, میں تو یہی کہوں گی. اچھا ایک دن میں اگر اسلام آباد جیسے فیڈرل کیپٹل سٹی میں 3 FIRs ہو جاتی ہیں, میرے ہسبینڈ جو جیل میں تھے ان کے خلاف FIRs ہو جاتی ہیں, تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہ کس نے کروائی ہوں گی. ہائی ہیڈڈنس سے ہوئی ہیں. عام بندہ, سر میں جاتی ہوں تھانے میں, میری تو بات بھی نہیں سنتے ہیں. لیکن میں نے تو سنا تھا کہ انہوں نے آپ لوگوں کو کچھ عرصے, آپ میاں بیوی جو تھے پیم ہاؤس میں بھی رہے اور باہر بھی آپ کو لک آفٹر کرتے رہے, تو یہ بات حقیقت نہیں ہے؟ بالکل حقیقت ہے سر. کچھ عرصہ جب پکڑے گئے تھے میر صاحب جیو کے جو ہیں, تو اس وقت انہوں نے کچھ عرصہ ہمیں رکھا تھا, کیونکہ شاہ زیب خانزادہ صاحب نے اپنے پورا پروگرام کیا تھا میرے ریلیٹڈ, اور اس میں کچھ حقائق انہوں نے بتائے تھے. مجھے نہیں پتا, میں ان سے نہیں ملی تھی, لیکن جو ڈیٹیلز آتی گئیں میرے کیس کی آتی گئیں. میرا جب میں ایکویٹ ہوئی ہوں تو وہ پوری چارج شیٹ بنتی ہے نیب کے اگینسٹ, جو میرا آرڈر ہے ایکویٹل آرڈر, تو اس میں بھی انہوں نے وہ چیز پروگرام کیا. اس کے بعد جب وہ اریسٹ ہوئے تو ان کو شاید یہ لگا کہ میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں اور میں کچھ ان کو چیزیں, کچھ فیکٹس دے رہی ہوں, ڈاکیومنٹس دے رہی ہوں, اس وجہ سے. اور مجھے اور میرے ہسبینڈ کو تقریباً 1.5 ماہ. 1.5 ماہ؟ جی سر. رہائش وغیرہ بھی عمران خان صاحب کی جی سب سر, سب. ہاں جی. اچھا, ایک سوال سب لوگ یہ کریں گے جی کہ آپ اگر اتنی حق پہ تھی, آپ کے پاس اتنے سارے لوگوں کا مواد بھی ہے اور جس میں نیب کے عہدیدار بھی ہیں, جس میں چیئرمین نیب بھی تھے, جس میں حکومتی لوگ بھی تھے, تو وہ کہیں گے کہ آپ اتنے عرصے کیوں خاموش رہی, اور اب جب عمران خان مخالف حکومت آ گئی ہے تو آپ بولنے لگی ہیں, تو آپ کسی سیاسی ایجنڈے کے تحت تو یہ کام نہیں کر رہی؟ سر اس میں ایک پہلا سوال میں آپ سے صافی صاحب یہ پوچھوں گی کہ آپ کے پاس, جیو کے پاس بھی میرے انٹرویوز پڑے ہیں, آپ لوگوں نے کیوں نہیں چلائے؟ اس کے بعد 3 سال میں بالکل خاموش نہیں رہی, صرف میڈیا خاموش رہا, میڈیا کے منہ پہ پٹی باندھ دی گئی. میں تو ابھی تک سر جنگ لڑ رہی ہوں اپنے انصاف. یہ جب ویڈیو اس پہ ریلیز ہو گئی اس وقت کے بعد آپ کی جیو کے ساتھ جی سر, دوسرے چینلوں کے ساتھ بھی بالکل جی سر. اچھا, کافی سارے اینکرز نے میرے انٹرویوز ریکارڈ کیے, میری اسٹیٹمنٹ لی, لیکن چلا کوئی نہیں سکا سر. تو میں, آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں خاموش رہی, میڈیا خاموش رہا, یا شاید خاموش کروا دیا گیا. ہاں میڈیا کو تو خاموش, میری خبر جہاں بھی چلائی جاتی تھی, میرا خیال ہے شاہ زیب صاحب سے زیادہ کوئی اس کو نہیں بتا سکتا کہ ان پہ کتنا پریشر ہوتا ہوگا جب میری خبر چلتی تھی. جب میرا ایکوٹ ہوئی ہوں میں اور میرے ہسبینڈ,
تو میری نیوز چلی تھی چینلز پہ تو اس کو فوراً ریموو کروا دیا گیا تھا. شاہ خان زادہ اور ہم جیسے لوگوں کی پروگراموں کی وجہ سے, کیونکہ ہم چیئرمین نیب پہ تنقید کرتے تھے یا میں کرتا تھا کہ جی چیئرمین نیب کو عمران خان کی طرف سے بلیک میل کیا جا رہا ہے, ایسے ہی ہے, تو اس کی تو وہ سزا میر شکیل کو کئی سال قید کی شکل پہ دے دی گئی. وہ سر اس چیز کا تو نہیں پتا کہ ان کو کس چیز کی سزا دی گئی, لیکن مجھے اور حکومت کو یہی لگتا تھا کہ شاید اس وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے اور ان کے خلاف کیس بنایا گیا جھوٹا. نہیں تو اب ان سب چیزوں کے خلاف اب ایک تو یہ بہرحال جی کسی کی آڈیو ویڈیو بنانا, وہ چیئرمین نیب ہو یا عام بندہ ہو, تو آپ نہیں سمجھتی, آپ خود وکیل بھی ہے, کہ یہ ایک جرم ہے؟ سر یہ مجھے مجبور کیا گیا تھا. ایک بندہ ایک اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہے, اگر میں کسی کو, ایون میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ چیئرمین صاحب مجھے کالز کرتے ہیں, میسیجز کرتے ہیں, تو وہ بھی نہیں مانے. تو میں آپ کو کسی صحافی کو کال کر کے یہ کہتی کہ یہ مجھے اس طرح سے بلیک میل کر رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مانتا, الٹا میرا مذاق اڑایا جاتا. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سر میں نے وہ ان کی کچھ ریکارڈنگز کی, کچھ آڈیو ان کی ریکارڈ کی, صرف کچھ تھیں سر یہ. اچھا, آپ اس پورے عرصے میں جی پھر آپ عمران خان صاحب کے خلاف کسی عدالت میں کیوں نہیں گئی کہ بھئی میری ایک امانت تھی, وہ حکمران تھے, آپ نے ان کو ایک فریادی کے طور پہ وہ ویڈیو ان کے پورٹل پہ ڈالی اور پھر انہوں نے اس کو مس یوز کیا, ٹی وی پہ چلایا, تو آپ نے عدالت سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ سر میں جانا بھی چاہا, عدالتوں میں گئی بھی, ابھی بھی میرا اسد علی صاحب کے کورٹ میں چل رہا ہے اور ان کی دور حکومت کے ڈیورنگ میں نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں, لیکن آج تک نیب کا کوئی بندہ ادھر پیش نہیں ہوا اور اس کو ابھی تک پینڈنگ پڑا, کیس دبا لیا گیا ہے. اس کی میرا نہیں خیال کہ دوبارہ سنوائی ابھی ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی امید ہے فی الحال, لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو دوبارہ سے کروں اوپن اور اس کو آگے پروسیڈ کروں. نیب کا ایک سیکشن ہے 18H, اس کی اپلیکیشن چل رہی ہے, پھر اور میری چل رہی ہیں, میں نے لیگل نوٹسز بھیجے نیب کو, لیکن ہر طرف سے جب بھی میں یہ کام کرتی تھی مجھے اتنا پریشرائز کیا جاتا تھا اور کہاں سے کالز آ رہی ہیں, میری فیملی کو پولیس اسٹیشن سے کال آنا شروع ہو جاتی تھیں اور حکومتی کچھ لوگ کالز کرنا شروع کر دیتے تھے. اتنا پریشر ہوتا تھا کہ میری اپنی فیملی میرا ساتھ چھوڑ دیتی تھی کہ آپ نہ کریں. لیکن عمران خان صاحب تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, جی ان کی اہلیہ خود ایک روحانی شخصیت ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں, ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہیں, تو ہم کس طرح یقین کر لیں کہ اس طرح کا کام انہوں نے کیا ہوگا کہ آپ کے ویڈیو کو جو ذات سے متعلق تھی, مثلا اتنے شدید تنقید کے باوجود میں نے آج تک کبھی عمران خان صاحب کے ذاتی معاملات کو ڈسکس نہیں کیا اور نہ کروں گا, اور نہ آپ سے کروں گا کہ بھائی بہت سارے سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں, لیکن وہ شاید چیئرمین نیب یا ان کی ذات سے متعلق ہو, تو میں کہتا ہوں کہ ذاتیات کی طرف ہم نہ جائیں. تو کیسے لوگ یقین کر لیں کہ آپ کو انصاف دینے کی بجائے انہوں نے اس کو ریلیز کیا اور اس سے چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا؟ سر چیئرمین نیب اکاؤنٹیبل نہیں ہوا کسی چیز کے لیے بھی. اس نے کبھی میری جو میں نے اس پہ الزام لگایا اس نے تردید نہیں کی کبھی. میں نے یہ بھی چیلنج کیا تھا کہ فرانزک کروایا جائے, حکومت کا کوئی نمائندہ آتا, چیئرمین صاحب عمران خان صاحب اس کو فرانزک کرواتے, میری انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی کسی جگہ پہ, تو مجھے انصاف دینے کی کوشش کی جاتی. سر کبھی ایک دو دفعہ پارلیمنٹ کے سیشن میں میرے لیے بولے گئے کچھ لوگ, کچھ حکومتی نمائندگان بولے, لیکن ان کو بھی خاموش کروا دیا گیا. ان کو نیب نیکسٹ ٹائم میں نے سنا کہ ان کو نیب کی طرف سے نیوز پہ ہی سنا, میرا تو ڈائریکٹ کسی سے تعلق نہیں, اپوزیشن کے لوگ تھے. جی بالکل, انہوں نے صاحب بولے تھے غالباً رانا ثناء اللہ, اور کچھ عرصے بعد میں نے دیکھا کہ ان کو بھی نیب کی طرف سے نوٹسز آ گئے, لیکن میرا ایشو سر کہیں پہ نہیں اٹھایا گیا. بعد میں یہ سٹیزن پورٹل کی کمپلین یہ کہہ کے ڈراپ کر دی گئی کہ یہ کورٹ میٹر ہے, لیکن یہ اس وقت کورٹ میٹر نہیں تھا, یہ میری امانت میں خیانت کی چیز تھی. اور سر یہ جو میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں, یہ ہر چیز اس کا میرے پاس ثبوت ہے, پروف ہے, میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی ہوں. اگر میں نے صرف بلیک میل کرنا ہوتا تو جب میں جیل میں تھی میں اس وقت کر سکتی تھی, جب میرے پہ کیس بنایا گیا میں اس وقت ویڈیوز آؤٹ کر سکتی تھی. یہ چیزیں میں نے مجبور ہو کے سٹیزن پورٹل پہ ایک امانت کے طور پہ عمران خان صاحب کو بھجوائی تھی کہ مجھے انصاف دیا جائے, اور مجھے انصاف یہ دیا گیا کہ اتنے پورے عرصے میں ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنا, الٹا مجھے رگڑا دیا گیا نیب کے کیس میں. اس کے علاوہ
पुलिस स्टेशंस में FIRs हुई, मतलब मैंने बहुत कुछ फेस किया. اور یہ جو باقی مواد ہے جی وہ ابھی تک عمران خان صاحب کے پاس ہیں؟ سر ان کے چیئرمین کے ریلیٹڈ جتنی تھی ان کے پاس ہے. اس کے بعد سر بہت سارے مجھے میری باتیں پروف کرنے کے لیے میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میں اپنا موقف جو ہے میں کہیں جھوٹ نہیں بول رہی, سب سچ ہے. اس چیز کی خود نیب کے جو نمائندے ہیں وہ تصدیق کر رہے ہیں, وہ چیزیں میرے پاس ہیں, وہ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ میں نہیں چاہتی سر کہ میں آؤٹ کروں, نہ میں کرنا چاہتی ہوں, نہ میں اداروں کے ساتھ لڑائی چاہتی ہوں. سر میں صرف چاہتی ہوں انصاف, اور وہ میں جب تک نہیں لوں گی ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں پیچھے نہیں ہٹوں گی اور میں ہر فورم پہ جنگ لڑوں گی. انصاف سے آپ کی کیا مراد ہے کہ یہ کیا کیا جائے؟ انصاف سر, جنہوں نے میرے ساتھ یہ انلیگیلٹیز کی نیب کے ڈپارٹمنٹ میں ان سب کو سزا دی جائے. اس کے بعد جو چیز یہ سٹیزن پورٹل میں میری امانت میں جس چیز نے خیانت کیا اس میں جو شامل ہے ان سب کو سزا دی جائے. اور میرا جتنا کریکٹر اسیسینیشن کیا گیا ہے سر, شاید اس انٹرویو کے بعد بھی بہت کچھ کہا جائے بولا جائے, لیکن اس چیز کی مجھے پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں پہلے یہ سب کچھ فیس کر چکی ہوں. نہیں تو اس میں تو عدالت کا رستہ ہے نا, تو آپ عمران خان کے خلاف عدالت کیوں نہیں جاتی؟ سر میں گئی ہوں, میں بالکل گئی ہوں. ابھی بھی میں ایک ہائی کورٹ میں ایک فارورڈ کرنے والی ہوں ایک پٹیشن, اس میں بھی میں نے یہی پلی لی ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے انشاءاللہ. اچھا, اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ جو آپ کے پاس آڈیو ویڈیو تھی, ظاہری بات ہے کہ اس سے تو چیئرمین نے بھی بہت بدنام ہوئے نا, جی جی, کہ یہ جینون ہے؟ سر اس کے تو میں کہہ چکی ہوں کہ اس کو فرانزک کروایا جائے. پاکستان میں ماشاءاللہ ہر چیز کی فیسلٹی ہے, فرانزک بھی ہو سکتی ہیں, اس میں تو میں کبھی پیچھے نہیں ہٹی. اس میں ایک کمیٹی بنائی جائے, مجھے بلایا جائے, اس میں ہر چیز دوں گی, اس کو فرانزک کروایا جائے, اور اگر وہ چیز اصل ہے تو پھر چیئرمین صاحب کو سزا دی جائے. اور اس بات میں کیا حقیقت نہیں ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے اور اس طرح کے لوگوں نے آپ کو اس کام پہ لگایا ہوا تھا, اور آپ نے اس لیے یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی, اور اسی لیے آپ کے لیے اسمبلی میں پٹیل صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب جیسے لوگ بھی بولیں؟ سر یقین کریں کہ میں پٹیل صاحب سے, رانا ثناء اللہ صاحب سے یا کسی بھی حکومتی نمائندے یا اپوزیشن نمائندے سے, میں حکومتی نمائندے مطلب ابھی جو ہیں کبھی نہیں ملی. میں ان کو پرسنلی نہیں جانتی. اگر انہوں نے وہ میرا اٹھایا تھا ٹاپک تو وہ انہوں نے پرسنلی کیپیسٹی میں کیا تھا, تو خاقان صاحب نے کیا تھا, لیکن کوئی ان کے ساتھ نہیں ملا. اس وقت میری کوئی جو اس وقت حکومت تھی عمران خان صاحب کی, انہوں نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی, کوئی اس میں انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, اور میرا کسی کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, PTI کے ساتھ, کسی کے ساتھ کوئی افیلیشن نہیں ہے. سر یہ آپ حلفاً کہتی ہے کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی؟ جی سر, میں حلفاً کہتی ہوں, حلفاً کہتی ہوں کہ میرے کسی پارٹی کے ساتھ کوئی افیلیشن نہیں ہے. اچھا, اور ایک اس سلسلے میں میرا آخری سوال جی, کہ ابھی آپ کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ حکومت سے کیا ہے, عدلیہ سے کیا ہے, میڈیا سے کیا ہے؟ سر میڈیا سے تو میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ میرا جتنا کریکٹر اسیسینیشن کی گئی تھی اس کو تصویر کے دونوں پہلو دکھائے جائیں. صرف یہ سوچ کے کہ وہ چیئرمین نیب تھے اور سیٹ پہ بیٹھے تھے, صرف ان کو فیور دی گئی, میری انہوں نے ہر طرح سے جہاں ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. اس چیز کو بھی سامنے لایا جائے کہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, جس طرح سے ہوا ہے, میرا جو ایکویٹل آرڈر ہے, چارج شیٹ ہے نیب کے خلاف, اس کو ہی اٹھا کے صرف وہ پڑھ دیں نیب, تو میرا خیال ہے سب کچھ سامنے آ جائے گا. اس کے علاوہ سر عدلیہ سے میں ابھی بھی امید کرتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے گا, اور نیب سے مجھے کوئی امید نہیں ہے. نیب میں نے ڈپارٹمنٹل انکوائری کی بھی اپلیکیشن دی تھی چیئرمین نیب صاحب کے ہوتے ہوئے, جس کا مجھے کوئی جواب نہیں آیا. اس کے تقریباً 2 months ہو چکے ہیں, اور نہ ہی مجھے امید ہے کہ نیب سے مجھے جواب آئے گا. تو مجھے عدلیہ سے امید ہے کہ مجھے انصاف ملے گا, اور اداروں سے امید ہے کہ شاید اب سن لیں, کیونکہ اب میرا خیال ہے عمران خان صاحب شاید پریشرائز وہ نہ کر سکے جو پہلے کرتے تھے, یا میڈیا کو پریشرائز کرتے تھے. تو سر لیکن ویسے مجھے بعض اوقات ایک بندہ اور وہ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہو, شریعت کی بات کرتا ہو, اور جس طرح آپ بتا رہی ہیں تو اس پہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سر 3 سال ہو گئے ہیں, 3 سال میں جانتی ہوں کہ میں کس مشکل مصیبت سے گزری ہوں.
اور کہاں کہاں پہ میں نے دھکے کھائے ہیں انصاف کے لیے. اگر یہ وہ ریاست مدینہ تھی تو مجھے انصاف ملتا. میں نے ایک امانت عمران خان صاحب کو دی تھی, اس میں خیانت نہیں ہوتی, اور اسی پہ اگر مجھے انصاف دے دیا جاتا تو میں مانتی ریاست مدینہ تھی. بہت شکریہ طیبہ فاروق صاحبہ ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے.